الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ چونکہ رمضان المبارک کا الحمدللہ 20 روزہ گزر گیا، آج 20واں روزہ ہے اور 21ویں شب ہوگی، یعنی شب قدر کی فرسٹ نائٹ، پہلی رات آج ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرنا ہے، پانا ہے، تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر آپ محنت اور مشقت کرتے تھے، آپ جس قدر زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے تھے، رمضان المبارک کے دیگر ایام اور دنوں میں اور راتوں میں اتنی عبادت آپ نہیں فرماتے۔ اس سے پتہ چلی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک، شریعت کے نزدیک عذرو شرع آخری عشرے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، بڑے فضائل ہیں۔ اس لیے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں چاہتے ہیں کہ ہم شب قدر کو پالیں، تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں مجاہدہ کریں، عبادت کریں، تھوڑی بہت جاگ کر عبادت کر لیں۔ پوری رات اگر کوئی نہ جاگے، نہ عبادت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے پوری رات کا جاگنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، تراویح پڑھے اور چند رکعات آپ نفل پڑھ لیں، اور تہجد کی کچھ رکعات آپ پڑھ لیں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تو انشاءاللہ وہ خوش نصیب میں سے ان کا بھی شمار ہوگا جنہوں نے شب قدر کو پا لیا ہے۔ دراصل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فتلاها رجلان من المسلمین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شب قدر کا علم دیا گیا تھا کہ کون سی تاریخ میں کس دن شب قدر ہے، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری جانکاری دی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا اس لیے تاکہ میں اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنے صحاباؤں کو، لوگوں کو بتاؤں شب قدر کی تاریخ اور تعین کے بارے میں۔ فقال خرجت لاخبرکم فتلاها فلان و فلان فرفعت۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نکلا تو دیکھا کہ دو بندے کی لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے، تو لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی، محو فرما دی۔ چلیے، مفسرین نے اور محدثین نے ایک ضمن میں بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ شب قدر کی تعین کا اٹھا لینا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت خاصہ، یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعین اٹھا لی تاکہ اللہ کا بندہ، تاکہ نبی کا امتی زیادہ سے زیادہ راتوں میں جاگ کر عبادت کرے، اور جتنا زیادہ جاگیں گے، جتنی زیادہ عبادت ہوگی، اتنا زیادہ وہ اللہ کے قرب کو پائے گا۔ اللہ کے قرب کو پانے کا یہ چیزیں جو ہے ذریعہ اور وسیلہ بھی بنیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پہلی رات ہوگی۔ جو لوگ جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ صرف 27ویں شب کو نہ جاگے۔ 5 راتیں ہوتی ہے شب قدر کی، طاق راتوں کی 5 راتیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ان 5 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، مرحومین کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت جو حالات ہیں مسلمانوں کے، تمام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے حالات کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
शब क़दर में जागने, इबादत करने, ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए अय्याम में नफ़ा उठाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। उम्मुल मोमिनीन आयशतु सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर मुझे पता चल जाए कि शब क़दर के बारे में तो मैं क्या अमल करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बतलाया था, आपने ये फरमाया था हज़रत आयशा से कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आपने बेहतर से बेहतर आपने अमल बतलाया कि दुआ करना है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व और माफ़ करने को पसंद फरमाता है, फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमा दीजिए। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ भी करेंगे। अल्लाह ताला समझ के साथ अमल की तौफ़ीक दे।